ہمارا بھی ایک انداز ہے ماہ سیام آنے والا ہوتا ہے اور ہم تیاری شروع کرتے ہیں، ماہ سیام ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی ہماری تیاری ختم نہیں ہوتی، تیاری کر رکھے ہوتے ہیں۔ جب عید کا دیہڑا ہوتا ہے روزہ ایک نہیں رکھے ہوتا، صف پہلی ہوتی ہے۔ جب یہ ماہ سیام تشریف لاتا نا، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور فرماتے کہ صحابہ وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے، رزق تقسیم کرنے والا بھی ہے، بھلائیاں تقسیم کرنے والا بھی ہے، دکھ درد کو دور کرنے والا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے تیار ہو جاؤ۔ جیسے کہ ماہ سیام آ جائے روزے رکھنا شروع کر دو، نمازوں کے لیے کمر باندھ لو، گناہوں سے مزید دور ہو جاؤ، اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو اس کو بھی دور کر دو۔ یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا رمضان کے آنے سے پہلے پہلے۔ لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہمارا بھی ایک انداز ہے ماہ سیام آنے والا ہوتا ہے اور ہم تیاری شروع کرتے ہیں، ماہ سیام ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی ہماری تیاری ختم نہیں ہوتی، تیاری کر رکھے ہوتے ہیں۔ جب عید کا دیہڑا ہوتا ہے روزہ ایک نہیں رکھے ہوتا، صف پہلی ہوتی ہے۔ حقیقت بات ہے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا تو چٹا سوٹ پا کے ٹھیک کاٹن دا سوٹ لا کے پہلی صف اندر کھڑے ہونے جی سارے رمضان دے روزے رکھے ہی نہیں ہیں اور کسی نے رکھے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایک انداز ہے، ایک صحابہ کا انداز بھی تھا۔ آخر اس انداز کے مطابق ماہ سیام کا ادب کیا ہوتا اور ماہ سیام کو اس انداز سے ویلکم کیا ہوتا۔ حقیقت بات ہے اگر ہم پچھلی صف میں بھی کھڑے ہوتے تو جنت کے مستحق پھر بھی ٹھہر جاتے، جنت کے مستحق پھر بھی ٹھہر جاتے۔ یہ مت سمجھے کہ یار پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ یاد رکھیں جہدے اندر کچھ ہوندہ ہے نا وہ اگے نہیں، ہمیشہ رہندہ ہی پیچھے ہے، کہ یار میرے اندر جو کچھ ہے نا وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔